دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کریم نے 2 قسمیں یاد فرمائی ہیں، والفجر صبح کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کی ایک جماعت نے اس میں جو فجر کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی والفجر کہہ کے کہ صبح کے وقت کی قسم، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، اس صبح سے مراد کہ جس کی اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی صبح ہے، یعنی کہ 10 ذو الحجہ کی۔ اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں اس دن کی اور اس صبح کی قسم یاد فرما رہا ہے، کیونکہ اس میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ اس دن حج کا جو اہم رکن ہے وہ طواف زیارت کی شکل میں عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص دن کی اور مخصوص دن کی آنے والی صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا ولیال عشر کہ 10 راتوں کی قسم۔ تو ان 10 راتوں سے بھی مفسرین کی ایک جماعت وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے 10 روز پہلی تاریخ سے جو چاند طلوع ہونے والا ہے ذو الحجہ کا، تو ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک یعنی 10 راتیں مراد ہیں، اور ان راتوں کی اور ان دنوں کی بھی بہت فضیلت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی، اس دن کی اہمیت کی وجہ سے اور ان تمام راتوں کی اہمیت اور ان کی فضیلت کی وجہ سے ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور انہیں اگر ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو سنن ترمذی کی کتاب الصیام عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، یعنی جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک، تو ان میں کیے جانے والے اعمال کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان کا بیان کیا ہے۔ 757 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اس حدیث پاک پر توجہ فرمائیں اور کوشش کریں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دنوں اور راتوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان فضیلتوں کے مطابق اپنے لیل و نہار گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی جتنی مقبولیت اور محبوبیت ہے اور ان کی جو فضیلت ہے، دوسرے تمام دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، مقبول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعمال وہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدین جہاد کرتے ہیں تو کیا جہاد کے عمل سے بھی افضل ہے ان دنوں میں کیے جانے والا عمل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کا جو عمل ہے اس کی نیکیاں، اس عمل کا ثواب اور اس کی قبولیت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور بہت عظیم نیکی ہے، بہت عظیم جو ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جہاد بھی ان 10 دنوں میں جو عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی محبوبیت ہے اور ان کا وہ مقام اور درجہ ہے کہ جہاد بھی اس سے کم اہمیت رکھتا ہے ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے سامنے۔
صرف ایک استثناء حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایک ایکسیپشن بیان فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے، وہ یہ الا رجل خرج بنفسه وماله، کہ ایک ایسا مرد، ایک ایسا شخص، ایک ایسا مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا جہاد کے لیے، اپنے آپ کو لے کر، یعنی اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، جان مال لے کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان بھی لٹا دی اور اپنا سارا مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا، یعنی جو شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اپنی جان، جس نے اپنی جان کا نذرانہ اور اپنے مال کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، صرف اس شہید کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی مقبولیت، اس کی اہمیت اور اس کے اس عمل کی محبوبیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ باقی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور محبوب ہو۔ اگلی روایت ہے، یہ 757 نمبر تھی سنن ترمذی کی، یہ اگلی روایت 758 نمبر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اسی سنن ترمذی کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شروع کے جو الفاظ ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کیے جانے والی جو عبادت ہے، اس عبادت سے زیادہ بڑھ کر کے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اور دوسرے دنوں میں کیے جانے والی عبادت نہیں ہے۔ یعنی آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں یا کسی دن کا روزہ رکھ لیں یا کوئی صدقہ کر لیں، کوئی بھی نیک عمل کر لیں دوسرے دنوں میں، اور اتنی ہی عبادت، وہی 2 رکعت، وہی 1 دن کا روزہ یا اتنا ہی صدقہ اسی نیت کے ساتھ دوسرے دنوں میں جو آپ اللہ کی راہ میں کریں گے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو ان دنوں میں پڑھی جانے والی 2 رکعت کا جو ثواب ہوگا یا صدقے کا جو ثواب ہوگا، عبادت کا جو ثواب ہوگا، دوسرے دنوں میں کی جانے والی نیکی اس کے برابر ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ ان دنوں میں کی جانے والی نیکی اور عبادت کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادت جو ہے اس سے بہت زیادہ پسندیدہ ہوگی اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آگے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ایک دن کا جو اس میں روزہ ہے، اب 10 دنوں میں سے 10ویں دن کا تو روزہ رکھنا حرام ہے، جو 10 تاریخ ہے عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں، جو جس دن ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یعنی 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک 4 دن جو ہیں ان میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دن کا روزہ رکھنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ملتا ہے کہ ایک دن کا عشرے ذو الحجہ میں جو بندہ، جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے پورے 1 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ نفلی ثواب، فرض روزوں کے برابر کوئی بھی نفلی عبادت، کسی بھی فرض عبادت کے برابر کوئی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ نفلی ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن کا روزہ اگر آپ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 2 روزے رکھتے ہیں عاشورہ میں خاص طور سے، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور روزے رکھتے ہیں، دوسرے دنوں میں رکھتے ہیں، ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں دوسرے روزے، لیکن وہ روزہ اور اس روزے میں فرق یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ان 9 دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اس ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے سارا سال روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، گویا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں آنے والی ہیں، ان عشرے ذو الحجہ کی راتوں میں سے کسی رات میں اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس رات میں قیام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، وہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی طرح ہے۔ ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر میں کی گئی عبادت کی طرح ہے، لیلۃ القدر میں کی گئی نیکیوں کی طرح ہے۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان دنوں کی اہمیت اور ان راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ راتوں کی فضیلت ایسی ہے کہ رات میں عبادت کرو اور شب قدر جیسا ثواب لے جاؤ، اور دن کو روزہ رکھو تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب صرف ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی دو جو عظیم ترین عبادت ہیں، ایک حج، ایک قربانی۔ حج تو وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا لیا، جو اس کے حرم میں حاضر ہو گئے یا حاضر ہو جائیں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں اور جو قربانیاں کریں گے۔ تو یہ جو دو عبادتیں ان دنوں میں کی جاتی ہیں، آپ ان کی اہمیت اور ان کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوسری جو کی جانے والی اور عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، اس طرح کی دوسری اور بھی عبادتیں آپ شمار کر لیں، انہیں آپ سال کے دوسرے جن دنوں میں چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج وہ ہوگا تو انہی دنوں میں ہوگا۔ حج اپنے مخصوص ایام میں ہوگا، قربانی کی جو عبادت ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں ادا کی جائے گی۔ تو ان دنوں کی فضیلت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ قربانی کی عبادت اور حج کی جو عبادت ہے وہ یہ انہی مخصوص دنوں میں ادا کی جائیں گی۔ یہ ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے ہے کہ کوئی اگر چاہے کہ سال کے دوسرے دنوں میں حج کر لے، سال کے دوسرے دنوں میں وہ اپنی قربانی کر لے، نفلی قربانی کرنا چاہے، نہیں کر سکتا، انہی دنوں میں کرنی ہوگی۔ کوئی حج کرنا چاہے، یہ دن گزر جائیں تو جب دوسرا حج کا زمانہ، حج کا وقت اور ٹائم آئے گا، اسی خاص پیریڈ میں پھر جا کر کے اسے حج نصیب ہو سکتا ہے اور قربانی نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک یاد دہانی کے طور پر حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی ایک روایت یاد دہانی کے طور پر، چونکہ آج ہو سکتا ہے کہ چاند نکل جائے، ورنہ کل تو 30 تاریخ ہوگی تو کل سے تو چاند شمار ہی کیا جائے گا۔ 5118 نمبر سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر وعنده اضحیہ، کہ جب عشر ذو الحجہ آ جاتا، یعنی چاند نکلنے کی بات ہو رہی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قربانی موجود ہوتی، یعنی آپ قربانی کرنا چاہتے، قربانی کا جانور موجود ہوتا، تو فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قربانی کرنا چاہتے تھے فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، گویا کہ یہ حضور کی سنت تھی اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ چاند نکلنے سے پہلے یعنی چاند نکلنے کے بعد پھر آپ نہ اپنے بالوں کو تراشتے تھے، جس میں مبارک کے کہیں کے بھی بال کو آپ نہیں کٹواتے تھے، اور اپنے ناخنوں کو تراشنا آپ ترک کر دیتے تھے 10 دنوں کے لیے چاند نکلنے سے پہلے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر آپ کو قربانی کرنی بھی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ جب حضور کو قربانی کرنی ہوتی، تو جنہیں قربانی کرنی ہے وہ بھی، جنہیں قربانی نہیں کرنی ہے وہ بھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تعلیم فرمائی ہے اس کی نیت سے، اور جو اللہ کے حرم میں حاضر ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے ان سے مشابہت کی نیت سے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حاجیوں کو انعام سے نوازے گا تو ان سے مشابہت اختیار کرنے کی برکت سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکت سے کرم کے چند چھینٹے ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے آج چاند نکل جائے، آپ قربانی کرنا چاہیں، کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی سے مراد آپ پر واجب نہیں ہے، تو بھی آپ اپنے گھر کے خواتین کو بھی آگاہ کر دیں اور آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ ناخن بال وغیرہ آپ کو کاٹنا ہے، تراشنا ہے، تو آج ہی اس کام سے فرصت ہو جائیں، اور چاند نکل جائے تو چاند نکلنے کے بعد سے عید الاضحیٰ کی نماز ہو جانے تک یا قربانی کرنے والے قربانی کرنے تک اپنے اس عمل کو، اپنے ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے والے عمل سے باز رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آنے والے مبارک دنوں سے خاطر خواہ ہم سب کو نفع حاصل کرنے کی اور ان میں خوب عبادتیں کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔